انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے اس وقت تک انسان کی خبر گیری لی جاتی ہے، اس سے احوال پوچھا جاتا ہے، اس سے وقتاً فوقتاً ملاقات کی جاتی ہے۔ لیکن جب یہی انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، جب اس کی وفات واقع ہو جاتی ہے، جب وہ یہ عالم چھوڑ کر جاتا ہے، تو اس کی کوئی خبر گیری لینے والا نہیں ہوتا، اس کی طرف کوئی نیک عمل پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا تو گزر جائے گی، دنیا میں خبر گیری لیں یا نہ لیں، لیکن جب انسان یہ دنیا چھوڑ کر جائے تو اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اپنے مرحوم کی طرف نیک اور عمل صالح پہنچائیں، اس مرحوم کے لیے، اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجالس کا اہتمام کریں، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرائیں، ختم و درود کا اہتمام کریں، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ اسلام آباد کے ایک بزرگ عالم دین نقل کرتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے خواب میں مرحومین کو دیکھا، جو مرحومین گروپوں کی صورت میں، ٹولوں کی صورت میں ساتھ جا رہے تھے، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، خوشی خوشی قدم بڑھا رہے تھے۔ اور پھر وہ عالم دین لکھتے ہیں کہ اس نوجوان نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک شخص جا رہا تھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، جس کا چہرہ غمزدہ تھا، تنہا تھا۔ لوگ گروپ کی صورت میں جا رہے تھے اور وہ اکیلا اکیلا ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ اس خواب دیکھنے والے نوجوان نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ تمام مرحومین گروپ کی صورت میں جا رہے ہیں اور آپ اکیلے جا رہے ہیں، یہ تمام مرحومین تو خوش ہیں، آپ غمزدہ ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو پھر اس مرحوم نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو لوگ آگے جا رہے ہیں وقتاً فوقتاً ان کے رشتہ دار، ان کے لواحقین ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کی طرف ثواب پہنچتا رہتا ہے، اس کے لیے مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن خوانی کراتے ہیں، اس کے لیے نیک صالح اعمال انجام دیتے ہیں۔ لیکن میرا ایک بیٹا ہے لیکن میری وہ خبر گیری نہیں لیتا، کبھی بھی وہ میری طرف کوئی نیک اور صالح عمل نہیں پہنچاتا، جس کی وجہ سے مجھے اس عالم میں تنہائی جھیلنا پڑ رہی ہے اور میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اس نوجوان نے جب یہ خواب دیکھا تو فوراً خواب سے بیدار ہو کر اس شخص کے بیٹے کے پاس گیا، جا کر کہا کہ بھائی جان اپنے والد کی خبر گیری لو، آپ کے والد اس وقت ایک عجیب کیفیت میں ہیں۔ لیکن اس کے بیٹے نے اس بات کی طرف توجہ نہ دی، اس کے بیٹے نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، کوئی اس پر فرق نہ پڑا۔ اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، اور پھر وہ نوجوان گیا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح جب سو رہا تھا، خواب کے عالم میں یہی منظر دیکھتا ہے، لوگ گروپ کی صورت میں جا رہے ہیں، ایک شخص اکیلا جا رہا ہے، اور جب اس سے پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا کہ میرا بیٹا میری خبر گیری نہیں لیتا، میرے لیے کوئی ختم قرآن نہیں کرتا، میرے ایصال ثواب کے لیے کوئی مجالس کا اہتمام نہیں کرتا۔ دوسرے دن بھی وہ شخص آتا ہے، آ کر اس کے بیٹے کو یہی خبر دی، اور تیسرے دن بھی اس نے یہی خواب دیکھا، مسلسل یہ خواب دیکھتا رہا۔ تیسرے دن اور جب اس نے خواب دیکھا اور اس کے بیٹے کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اپنے والد کی خبر گیری کیوں نہیں لیتے، اس کے ثواب کے لیے تھوڑا سا کام کر لو۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا دھوبی تھا، کپڑے دھوتا تھا، کپڑے دھو رہا تھا۔ اتنے میں اس نے فوراً پانی اٹھایا، پانی اٹھا کر وہیں گھاس تھی، گھاس پر ڈال دیا، گھاس پر ڈال دیا، اور اس شخص سے کہا جس نے خواب دیکھا تھا جاؤ میرے والد سے کہہ دو کہ میں نے پانی بھیج دیا ہے۔ اور پھر یہ شخص چلا گیا واپس۔ اب پتہ نہیں اس نے غصے میں گھاس پر پانی ڈالا تھا یا کیا وجہ تھی، بہرحال اس نے اتنا ثواب اس نے بھیج دیا۔ پھر بعد میں وہ شخص جس نے خواب دیکھا تھا وہ چلا گیا، اور پھر چوتھی رات جب وہ سو رہا تھا تو اس نے خواب میں اسی شخص کو دیکھا، وہی کیفیت تھی لیکن حالت مختلف تھی۔ پہلے وہ غمزدہ تھا، تنہا تھا، لیکن اب اس طرح نہیں تھا۔ وہ مرحوم جو تنہا تھا اب وہ تنہا نہیں رہا تھا، وہ مرحوم جو اکیلا تھا اب وہ اکیلا نہیں رہا۔ اس مرحوم کے چہرے پر پہلے غم کے آثار تھے، اب اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ اس جوان نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے میری طرف پانی بھیجا تھا، حالانکہ وہ غیر اختیاری طور پر پانی بھیجا گیا تھا، لیکن اس کا ثواب بھی اللہ رب العزت نے اس مرحوم کو عطا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ
उस शख्स ने जैसे ही पानी डाला तो वहां पर एक मछली तड़प रही थी, छोटी सी मछली थी, तड़प रही थी, आखिरी सांसें ले रही थी। फौरन जैसे उस पर पानी पड़ा, उस मछली की सांसें बहाल हो गई, उस मछली में जिंदगी आ गई और फिर वो रेंगती रेंगती उस दरिया में चली गई और उसकी जिंदगी बच गई। एक थोड़ी सी नेकी की, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके वालिद को इतना बड़ा अजर अता कर दिया। पहले गमज़दा था, अब गमज़दा नहीं था, खुश था। तो इसी तरह अजीज़ दोस्तों, हमें चाहिए कि हम भी अपने मरहूमीन को हमेशा याद रखा करें। दुनिया में गरक हैं हम, चारों तरफ से दुनिया ने हमें घेर रखा है, लेकिन हमें कभी भी अपने मरहूमीन को फरामोश नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने मरहूमीन को याद रखना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।